اسیران بدر کے بارے میں اللہ کے نبی کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ مشورہ کریں کہ جو آپ لوگ فیصلہ کریں، اختیار ہے، قتل کرتے ہیں، فدیہ لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ آپ کا معاملہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو حضرت عمر نے کیا مشورہ دیا تھا؟ ساروں کو قتل کر دیں اور ہر ایک کے رشتہ دار کو بولیں اپنے رشتہ دار کو مارے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا مشورہ دیا تھا کہ فدیہ لے لیں۔ تو یہ دو رائے آئیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس طرح کے جو صحابہ کی اور رائے تھی اور آپ کی اپنی رائے بھی یہی تھی، اس کو قبول کر لیا۔ تو مشورے میں کیا بات آئی؟ مشورے میں ایک سے زیادہ رائے، ایک رائے آئی تھی کہ جلا دیا جائے، تو مشورے میں کئی رائے آئیں، ایک پہ مشورہ طے کر کے بات کو قبول کر لیا گیا، مشورہ نافذ کر دیا گیا۔ جب یہ مشورہ ہو گیا اور فیصلہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فدیہ لے کے چھوڑنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ناراضگی کا اظہار آیا قرآن مجید میں۔ گویا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو پکڑ کے تمہارے پاس بھیجا، مارو ان کو اور آپ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اب اس وحی کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے یہ سامنے آئی، اس کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ اس کے آنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے تھی یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند نہ آئی، اور مارنے کی رائے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آ رہی تھی، حضرت عمر والی رائے۔ تو نبی علیہ السلام بھی روئے، ابوبکر صدیق بھی روئے کہ ہم سے یہ کیا مشورہ ہو گیا۔ یہاں پہ جو بات سمجھانی ہے وہ کیا ہے کہ دونوں رائے تھیں، ایک قتل کر دینے کی اور ایک فدیہ لینے کی، لیکن فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ ہوا فدیہ لینے کا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ اللہ کی چاہت کے فدیہ نہ لیا جاتا بلکہ قتل کیا جاتا۔ اب کیا بات سمجھانی ہے؟ جو بات سمجھانی ہے توجہ سے سنیے، بہت باریک نکتہ ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب وقت کے امیر نے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے ساتھ ایک بات طے کر دی، پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اپنی پوری مدد امیر کے ساتھ یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ کر دی، اور اسیران بدر میں سے اکثر مسلمان ہو گئے۔ ذرا باریک نکتہ ہے، پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا۔ بات اس میں جو سمجھانی مقصود ہے نا وہ کیا ہے؟ گھر میں میاں بیوی ہیں، لوگ ہیں، تو گھر میں میاں بیوی ہوں تو خاوند جو ہے امیر ہے، باپ امیر ہے، اسی طرح کہ محتمم ہے، پرنسپل ہے، وہ امیر ہے۔ چار آدمی کہیں جا رہے ہیں تو ان میں ایک امیر ہے۔ امیر کی بات ماننے میں فائدہ ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ تو جو گھر کا بڑا سربراہ ہوتا ہے نا، تو مشورے سے وہ کام کرے اور مشورے کے ساتھ معاملات کو لے کے چلا جائے، زندگی میں بڑی برکتیں آتی ہیں۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کی چاہت جو قرآن سے ظاہر ہو رہی ہے وہ کیا کہ قتل کر دینا بہتر تھا، لیکن ایک فیصلہ کر لیا سب نے، جس کا اختیار دیا تھا خود اللہ نے اپنے حبیب کو۔ جب فیصلہ کر لیا تو نبی علیہ السلام کے اس فیصلے کے اوپر اللہ نے اپنی پوری مدد اپنے محبوب کے ساتھ رکھی، اور یہ اسیران بدر مسلمان ہو گئے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔